سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پچھلے کچھ عرصے میں کیا سچویشن بن رہی تھی مشرق وسطیٰ میں؟ حالات ہم دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے ہے، اسرائیل کی بربریت جاری ہے۔ ایک تیسرے ملک میں ٹارگٹ کرنا اسماعیل ہانیہ کو، یہ کیا میسج دیا ہے اسرائیل نے؟ جی، اسرائیل نے بنیادی طور پہ اپنے اس لیسن پر عمل کیا ہے جو ابھی حال ہی میں نیتن یاہو کے جو دورہ امریکہ اور کانگریس سے خطاب کے بعد امریکی انتظامیہ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں دیا تھا کہ آپ نے جو اعلان کیا تھا کچھ دن پہلے کہ حماس کی قیادت یا مزاحمت پروجیکٹ کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اسیسینیٹ کرنا ہماری کارنر سٹون پالیسی ہے، تو اب آپ کو ہم گرین سگنل دیتے ہیں، کھلی چھوٹ دیتے ہیں کہ آپ اپنے اہداف کو جہاں مرضی ٹارگٹ کرنا چاہیں آپ ٹارگٹ کیجئے، کیونکہ ابھی ہمیں اپنے الیکشن کا ڈور ڈالنا ہے اور ہمیں اپنی امریکی عوام کو یہ بتانا ہے کہ ہم صہیونی مفادات اور اپنی جو خطے میں آؤٹ پوسٹ ہے اس کو کسی بھی قیمت پر جو ہے وہ بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی طرف سے دیا جانے والا گرین سگنل اور خاص طور پہ اسرائیلی وزیر اعظم کی جو روز بروز گرتی ہوئی سیاسی اور وہاں پہ جو فوجی ساکھ ہے اس کو سہارا دینے کی ایک ناکام کوشش کی گئی ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے۔ تو منصور صاحب، آپ کو لگتا ہے ڈو یو تھنک، کیونکہ آپ مشرق وسطیٰ کے امور پہ نظر رکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اتنے بڑے میگنیٹیوڈ کا جو واقعہ ہوا ہے اس بارے میں امریکہ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہوگا؟ ڈو یو تھنک سو؟ جی، میں نے یہی عرض کیا کہ یہ بنیادی طور پہ امریکہ کی کنائنس کے ساتھ ہی یہ سارا واقعہ ہوا ہے۔ اچھا، یہ پاسبل نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے طور پر، اور یقیناً یہ جو ٹیکنالوجی بڑی پرسائز ہٹ کی جانے والی ٹیکنالوجی ہے، یہ کسی عرب ملک نے تو انہیں نہیں دی ہے، یہ امریکہ نے دیا، اور امریکہ نے اس کے پیرامیٹرز بھی طے کیے ہیں کہ آپ نے یہ کہاں استعمال کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی غزہ کی جنگ میں جب امریکہ پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی کہ امریکہ کا دیا جانے والا بہت ہی خطرناک قسم کا گولہ بارود جو ہے وہ اسرائیل غزہ کے اندر استعمال کر رہا ہے، تو کچھ اشک شوئی کے لیے اور کچھ دنیا کی آنکھوں میں دھوم جھوڑنے کے لیے امریکہ نے وقتی طور پر اس نوعیت کے اسلحے کی فراہمی پر پابندی عائد کر دی تھی اور دنیا میں بڑا اپنی اس انسان دوستی کو مشتہر کیا تھا۔ تو امریکہ یقیناً اپنی اس سرپرستی کے بعد اس حالیہ اسیسینیشن کے الزام کو اپنے آپ سے دھونے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماضی میں بھی جتنی بھی اسیسینیشن ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام اسی امریکہ کی فراہم کردہ ڈرون ٹیکنالوجی، چاہے وہ لبنان کے اندر اس حماسی کے لیڈر جو صالح العروری ہے ان کی شہادت ہو، ابھی کل بیروت کے اندر جو ہے وہ حزب اللہ کے ایک ملٹری لیڈر جو ہے ان کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے خود عراق کے اندر ایران نواز مختلف مزاحمتی تنظیمیں جو ہیں ان کے کیمپوں پر خود امریکہ نے براہ راست حملہ کیا ہے۔ تو یہ خطے کی جو ایک والیٹائل صورتحال ہے وہ یقیناً اس وقت امریکہ کا جو انتخاب ہے اس میں اپنے من پسند عوام اور خاص طور پہ ان لیڈروں کو کامیاب کروانے کے لیے یہ پورا ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ اور اس میں منصور صاحب ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو پچھلے دنوں ایرانی صدر پہ اٹیک ہوا اس کے بارے میں ابھی تک مکمل تحقیقات سامنے نہیں آئی، پھر سب کو معلوم ہے ہائی پروفائل شخصیت اسماعیل ہانیہ، ان کی سیکیورٹی بڑا میٹر کرتی تھی، تیسرے ملک میں اٹیک کرنا، ایران کی اپنی سیکیورٹی فیلئر کے بارے میں آپ کیا کہیے گا؟ ایران کی سیکیورٹی کے حوالے سے یقیناً اور خاص طور پہ سالمیت کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور خاص طور پہ یعنی ان کے ہاں آئے ہوئے کسی مہمان کو اس انداز سے نشانہ بنانا، میں سمجھتا ہوں نہ صرف یہ انتہائی بزدلانہ کارروائی ہے بلکہ یہ اس بات کا اندیا دیتا ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جو دشمن ہے، جو چاہے امریکہ کی شکل میں ہو یا اسرائیل کی شکل میں ہو، وہ کسی ضابطے قاعدے رولز آف دی گیم جو ہے اس کو پاس نہیں۔ یہ بنیادی طور پہ جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں ان کا یہ اسٹیٹڈ مشن ہے کہ انہوں نے اپنی اس لڑائی کو جو آزادی فلسطین کے حوالے سے کر رہے ہیں اسے صرف اور صرف فلسطین کی جورسڈکشن میں رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج تک اسرائیل کے جو بیرون ملک مفادات ہیں، چاہے وہ سفارت خانوں کی شکل میں ہوں، ان کے مختلف تجارتی مشنز کو، ان کو کبھی نشانہ نہیں بنایا، حتیٰ کہ ان کے افراد کو۔ لیکن یہی اسرائیل جو ہے وہ مزاحمت کی قیادت کو کبھی دبئی جیسے پیسفل جو خلیجی ملک ہے اس کے اندر وہاں پہ اسیسینیٹ کرواتا ہے، اور موساد کے 14 ایجنٹ جو ہیں وہ مختلف ملکوں کے پاسپورٹس کے ذریعے وہاں پہ قتل عام کی جو ہے وہ ایک ڈرامہ رچاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ابھی حال ہی میں مثالیں، اور خود
فلسطین کے اندر جس طریقے سے کھلے انداز میں اعلان کر کے جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی ایک بڑی ناکامی جو ہوئی کہ جنہوں نے بہت زیادہ شور و غوغا کیا کہ جب خان یونس میں انہوں نے حملہ کیا اور یہ کہا کہ وہاں پہ جو حماس کے اس وقت پوری جنگ کے جو برین جو اس کو آرکسٹریٹ کر رہے ہیں محمد الدیف، وہ شاید اس کارروائی میں کام آ گئے ہیں، لیکن اس کا وہ کوئی ثبوت دینے میں ناکام رہے۔ لیکن یہ کیونکہ دوسرے ملکوں میں کسی مزاحمت تنظیم کے لیڈرشپ کو ہٹ کیا جانا بہت اچھا منصور صاحب، اس میں ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ رات کے 2 بجے تہران کے وسط میں جہاں پر اسماعیل ہانیہ موجود تھے، اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا جانا اور ایک میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا جانا جس میں وہ اور ان کا محافظ جس طریقے سے شہید ہوئے، تو یہ کافی سیکیورٹی کنسرنز خطے کے دوسرے ممالک کے لیے بھی ریز کرتا ہے کہ جو ممالک اپنے ایئر ڈیفنس پہ اس طریقے سے یا پھر اپنے اس طریقے سے آج کل جو سوفسٹیکیٹڈ ویپنری موجود ہے اس کے ڈیفنس کے لیے اپنی انویسٹ نہیں کر رہے، تو دے نیڈ ٹو انویسٹ آن دیٹ، کیونکہ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ وی ڈونٹ ایون نو یٹ کہ واٹ ہٹ ہم۔ جی یقیناً یہ جو سیکورٹی لوپ ہولز ہیں یہ اس کی طرف بھی نشاندہی کرتا ہے، اور خاص طور پہ ان ملکوں کی محدود صلاحیت اور محدود جو کیپیبلٹی ہے اس کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک اور چیز جس کی وجہ سے شاید اسرائیل نے یہ بزدلانہ کارروائی کی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں ترک صدر ہیں، انہوں نے بھی ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اندیا دیا تھا کہ ہم نے جس طریقے سے نکارا کارباغ میں کارروائی کی ہے، دیگر ملکوں میں فوجی کارروائی کی ہے، ہم اسرائیل کے اندر بھی جو ہے کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو اسرائیل کیونکہ اب بوکھلا گیا ہے اس نوعیت کے رد عمل کو بڑھتا ہوا دیکھ کے اپنے ارد گرد کے ملکوں اور خاص طور پہ جو اس فلسطینی کاز کے حمایتی ہیں، تو وہ ایسی بزدلانہ کارروائیوں کے ذریعے ان ملکوں کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم آپ کے ملکوں میں بھی، کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں کہ جہاں پہ فلسطینی لیڈرشپ جو ہے وہ بڑا سیفلی ٹریول کرتی ہے، موو کرتی ہے، وہ قطر ہو، وہ مصر ہو، پھر اس کے بعد ترکی ہو، یہ تمام وہ ممالک ہیں کہ جہاں پہ انہی مذاکرات کے حوالے سے یہ تمام فلسطینی لیڈرشپ جو ہے وہ ایزیلی جو ہے بڑا سیف طریقے سے ٹریول کر رہی تھی، لیکن اب اس کے بعد یہ تمام معاملہ جو ہے وہ ایک انتہائی مشکل مرحلے سے گزر کر ہو پائے گا، اور اسرائیل یقیناً وہ مذاکرات میں جو روز اول سے سنجیدہ نہیں تھا، تو اب اس کے لیے شاید وہ جو لوگ ثالث کا کردار ادا کر رہے تھے، قطر مصر جیسے ملک جو ہیں، وہ بھی 10 بار سوچیں گے کہ کل کو ان کے ہاں موجود ایسی ہی فلسطینی قیادت جو ہے کل کو انہیں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو ایسے میں اسرائیل خالد مشعل پر بھی اسی طریقے سے ایک تیسرے ملک میں حملہ ہوا، لیکن اس کے بعد جس طرح سے وہاں کی قیادت انوالو ہوئی وہ بھی ہم سب نے دیکھا۔ ایک چیز بتائیے گا، آپ سب کنڈیم کر رہے ہیں، کیا انٹیسپیٹ کریں ایران کیسے ریٹیلیٹ کرے گا، اور ایران کے ریٹیلیٹ میں کیا مڈل ایسٹ کی دیگر کنٹریز بھی شامل ہو سکتی ہیں، یا صرف لفظی یہ صرف کنڈیم کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، اس وقت جہاں تک تو ایران کا تعلق ہے تو ایران میں ایک نئی لیڈرشپ جو ہے اس نے زمام اختیار سنبھالی ہے، زمام اقتدار سنبھالا ہے، تو ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، تو وہ پھونک پھونک کر اس معاملے میں قدم رکھیں گے۔ لیکن ایران نے اپنا میٹل گزشتہ دنوں جو ان کی پاسداران انقلاب کی لیڈرشپ کو جب ہٹ کیا گیا تھا، تو ایران نے ایک ویل تھاٹ آؤٹ پلان کے تحت اسرائیل پر خاص طور پہ جس انداز سے 200 میزائل داغے تھے، اور اس میں سے بہت سے میزائل جو ہے وہ ان کی اس ایئر بیس کو ہٹ کر گئے تھے کہ جہاں سے وہ میزائل لانچ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں پاسداران انقلاب کی قیادت جو ہے وہ نشانہ بنی تھی۔ اب بھی یقیناً ایران جو ہے وہ اسی نوعیت کے پلانز پر کوئی سوچ بچار جو ہے وہ کر رہا ہوگا۔ منصور صاحب ایک چیز یہ ہے کہ نیڈس ٹو بی سین کہ وہ جو انہوں نے حملہ کیا تھا اس کے بارے میں 6 گھنٹے پہلے سے یہ اطلاعات آ گئی تھیں کہ جی ایران نے میزائل فائر کر دیے ہیں، ایران کے میزائل ابھی یہاں سے گزر رہے ہیں، یہاں پر امریکہ اور برطانیہ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں میزائلوں کو، یہاں پر ان کو تباہ کر رہے ہیں، اب آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ ایکٹیو ہو گئے اور یہ میزائل وہاں پر ان کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ جس نے کوورڈ حملہ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے کرتا ہے جیسے کہ ابھی اسرائیل نے کیا۔ پھر جس طرح سے ہم نے کہا کہ ایرانی صدر کی اسیسینیشن، قاسم سلیمانی صاحب کا واقعہ تھا، اس وقت بھی انہوں نے ریٹیلیشن میں پہلے تو ایک بیس کو نشانہ بنایا، پھر اپنے ہی ایک ایئر کرافٹ کو تباہ کر دیا۔ تو یہ تھوڑا سا سیکیورٹی کو ٹائٹن اپ کرنا ہوگا اور تھوڑا سا ان کو بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہوگا۔ جی یقیناً ہمارا جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے اس کے آبزرویشنز اور اس پر آنے والا فیڈ بیک جو ہے اس پر بھی ایرانی حکام کی نظر ہوگی، اور وہ اپنی کوئی نہ کوئی ملٹری اسٹریٹجی جو ہے
وہ اس نوعیت کے مشوروں کی روشنی میں جو ہے وہ ترتیب دیں گے، لیکن یہ ابھی ڈومین جو ہے وہ ایرانی حکومت کا ہے، اور خاص طور پہ نئے اقتدار سنبھالنے والے صدر جو ہیں ان کا ہے کہ وہ اس پہ کس انداز سے ماضی میں یقیناً ایران کی طرف سے جو اس نوعیت کی ریٹیلیشن ہوتی رہی ہے اس کے بارے میں بیسوں سوالات جو ہے وہ اٹھائے جاتے رہے ہیں، لیکن ایران نے پھر بھی ان دشمن ملکوں کے درمیان کے اندر بیٹھ کر یہ جرت دکھائی، بات کی، اور خاص طور پہ ایٹ لیسٹ فلسطینی جو مزاحمت کا پروجیکٹ ہے اس کو اون کیا، اور نہ صرف اون کیا بلکہ آپ دیکھیے کہ اظہار یکجہتی کے لیے خود فلسطینی قیادت جو ہے وہ ان کی تقریب حلف برداری میں شریک ہوئی، اور وہیں پر ان کا جو ہے ایک وہ شہادت سے ہمکنار بھی ہوئے۔ تو یہ اس پروجیکٹ کے ساتھ ایران جو فلسطینی مزاحمتی پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ ایران کی ایسوسیشن اور اس کا جو وابستگی ہے اس کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور یہ میوچول ہے، یعنی دونوں طرف سے ہے۔ اور ریسنٹلی بہت زیادہ ایران اور فلسطینی جو اس مزاحمت کا پروجیکٹ ہے، لیکن کیا اب یہ بس ایک دو الگ الگ ملک ہی سمجھے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہوگا اب اس سچویشن میں؟ دیکھیں جی، قراردادوں اور بیانات کی شکل میں تو ساری دنیا اس میں شامل ہے، لیکن جب عملی اس کی مدد کا وقت آتا ہے یا مختلف پلیٹ فارم سے اپنے سیاسی اور سفارتی وزن کی بات آتی ہے، اس میں ہر ملک یقیناً اپنے اپنے مخصوص مفادات اور خاص طور پہ ہمارے تیل کی دولت سے مالا مال جو خطہ ہے، خلیجی خطہ اور عرب ممالک، وہ اپنے مخصوص مفادات کے اسیر ہو کر جو ہے وہ بعض اوقات چپ ساتھ لیتے ہیں، اور بعض اوقات ایک ایسے الائنس کا، ایسے گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں جو یقیناً اسی، چاہے وہ امریکہ کی سربراہی اور چھتری کے نیچے ہو یا براہ راست اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی شکل میں ہو۔ ایسی صورت میں یقیناً فلسطینی جو ہے ان کا مقدر یہی ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ان کے ہی ملک میں جس طریقے سے بے خانمہ کر کے ان کے گھروں کو جو ہے ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے، تو اسی نوعیت کا مقدر جو ہے اگر یہ اسٹریٹجی اسی طرح چلتی رہی تو میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ کمی آنے کا فوری طور سے امکان دکھائی دے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ منصور جعفر صاحب فار بینگ ود اس، ماہر امور مشرق وسطیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے۔